حضرت علامہ مولانا ظفر قادری حضرت علامہ ظفر رضوی دامت برکاتہ اللہ آج کی اس محفل پاک میں شرکت کے لیے تشریف لائے. حضرت علامہ اکرام حسین اختر القادری صاحب تشریف لائے. میرے انتہائی واجب الاحترام و شخصیت و مہربان حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے خانوادے کے چشم و چراغ دربار عالیہ سکانہ شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب سنگھانوی دامت برکاتہ عالیہ ڈاکٹر فاروق ستار سی آر سی حیدرآباد کے انچارج میرے محترم سابق ممبر قومی اسمبلی محترم جناب سید وسیم احمد شاہ صاحب ڈسٹرکٹ کمیٹی کے ممبران و سیکٹر ممبران تشریف لائے. میں تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم اکرم شاہ صاحب محمود شاہ صاحب اور دیگر رفقا کے یہاں تشریف لائے. میں تمام کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہوئے آج کی اس بابرکت پر رونق محفل میں اپنی خاطر قبلہ شاہ صاحب کو چونکہ کبھی کبھی شاہ صاحب کے سامنے اناؤنسمنٹ کا موقع ملتا ہے تو یہ چند اشعار میں نے شاہ صاحب کے ذوق کے حوالے سے نکالے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور داغے عشق نبی ساتھ لے کے چلو، داغے عشق نبی ساتھ لے کے چلو. ہے چراغ لحد روشنی کے لیے. اور علماء کی اور قبلہ شاہ صاحب کی خاص طور پر اس مسئلے پر ہم اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کے ماننے والے اس محفل میں موجود ہیں. یہ خاص مصرع کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. جو قائم ہے وہ کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو کہ جب سے ان کا غلام لکھا ہے، جب سے ان کا غلام لکھا ہے، بادشاہی مقام لکھا ہے. اور میرے آبال کی تجوری پر، اب جس تجوری پر یہ نام لکھا ہو، آخری مصرع ہے، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا کہ جب سے ان کا غلام لکھا ہے، بادشاہی مقام لکھا ہے. اور میرے آبال کی تجوری پر اعلیٰ حضرت کا نام لکھا ہے. میرے آبال کی تجوری پر اعلیٰ حضرت کا نام لکھا ہے. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اور ممنون و مشکور ہوں حضرت سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ ٹرسٹ دیوانی کے چیئرمین، جن کے وساطت سے آج سید زادے کی اناؤنسمنٹ کا مجھے شرف حاصل ہوا. اور شاہ صاحب سے بھی شکر گزار ہے کہ قیمتی لمحات میں سے وقت نکال کر اس بارگاہ میں تشریف لائے. میں انتہائی ادب کے ساتھ عالمی مبلغ اسلام، مبلغ پیغام محبت، پیر طریقت، رہبر شریعت ابو الحفظ حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ قادری دامت برکاتہ عالیہ سے درخواست گزار کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیں حضور کے میلاد کا جشن ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سہرے کی آمد، لجپال کی آمد،
زبر کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ رسالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسط العقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدين منزها شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے یہ محفل انتہائی قدر اور مسرت اور مقدس ہے کہ جس میں حضور سخی عبدالوہاب رحمہ اللہ کے جوار میں اور ان کے قرب میں اور آپ موجود ہیں، اور ذکر بھی جناب سید عالم سید الانس والجن جن کی شان اقدس یہ ہے کہ بعد از خدا حضور تو یہ قصہ مختصر میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے مبارک امت میں آرام فرمانے والے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مسعود اور آپ کی شان، آپ کی منقبت اور آپ کی عظمت کے حوالے سے علاقے کے علماء دین اور معزز افراد اس اسٹیج پر رونق افروز ہیں. حضرت قبلہ پیر طریقت پیر محمد گلشن الہی صاحب فریدی چشتی اطال اللہ بقاءہ آپ ہیں. جید علماء کرام حضرت علامہ مولانا مراد الاسلام محمد علی حنفی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، محقق اہل سنت حضرت قبلہ مولانا ظفر رضوی صاحب قبلہ مقدس الروح، اور حیدرآباد کی سرزمین کے جید علماء مشائخ اور معزز سیاستدان حضرات، سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء سے محبت کرنے والے تمام حضرات موجود ہیں، اللہ رب العالمین مجھ فقیر سمیت تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنا وقت ہم یہاں پر گزار رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کے فیضان سے ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ کی چاشنی سے روشن کرے، میٹھا کرے، اور اس کے فیضان سے نرم کرے۔ ہمارے نفوس میں اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے ذکر کی وفاداری عطا فرمائے، اور جو ہم سن رہے ہیں اس کو رسم کی بجائے عبادت یقین کرتے ہوئے پوری زندگی کے لیے اس سبق کو یاد رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وقت طوالت پکڑ چکا ہے، میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں کہ اس وقت بھی آپ حضور سیدنا سخی عبدالوہاب جیلانی نور اللہ مرخلہ کے اس جوار میں آپ موجود ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کو سماعت کرنے کے لیے آپ تشریف فرما ہیں۔ چند ضروری باتیں ہیں اس حوالے سے میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا، سعادت پاؤں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ مہینہ جو ہے یہ میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ یہ جہاں برکت بابرکت باسعادت مہینہ ہے، وہیں پر یہ سراسر تعلیم کا مہینہ ہے، اللہ کے دین سے سمجھ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم جس قدر اللہ کے پیارے محبوب اپنے آقا مولا جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کی عظمت کو جانیں گے، اور اس کی حرمت کو جانیں گے، اس کی قدر کو جانیں گے، اس کی معرفت رکھیں گے، تو پھر یہ دل حضور ہی کا رہے گا اور شیطان اس پر غلبہ نہیں کر سکے گا۔ جسے ہم جانتے نہیں اس کا کیا ادب کریں گے، جس کی معرفت نہیں، جس کے مقام و عظمت کو نہیں جانتے اس سے محبت کیا کریں گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پابند کیا ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور ایسی محبت کا جو باپ کی عظمت سے بھی زیادہ ہو، جو ماں کی قدر سے بھی زیادہ ہو، جو ہر محبوب اور مقتدر اور قدر والے رشتے سے زیادہ ان کی ذات کی حرمت ہو۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، یہ ذکر ہم بار بار سنتے ہیں کہ کہیں ہمیں شیطان اس بات پہ غافل نہ کرے اور ہمیں اس بات میں بے پرواہی نہ، یعنی لاپرواہی نہ آ جائے کہ ایک بار سن 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 کر نہیں۔ میرے دوستوں، جو بنیادی سبق ہوتا ہے وہ بار بار یاد کریں، جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ بار بار ریپیٹ۔ اور ہم مسلمان ہیں، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے تو حضور کی عظمت و شان، آپ کی نسبتوں کی عظمت و شان کی قدر کو ہمیشہ اپنے نفوس اور فکر میں بلند رکھنے کی ہمیں عادت لانی چاہیے کہ جب تک یہ جان ہم اس کے مالک کے حوالے نہ کریں۔ یہ ہماری زندگی کا سبق ہے، یہ کہ ہماری محنت، مزدور اس وقت تک محنت کرتا ہے جب تک اس کا دورانیہ ختم نہیں ہوتا، اور جب دورانیہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اجرت اور انعام پاتا ہے۔ میں اور آپ پیدا اس لیے کیے گئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وفاداری، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر رشتے سے، ہر ناطے اور ہر وہ شے جو جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پا جائے، اس کا ادب، اس کا احترام اور اس فرمان، اس نظام پر عمل پیرا ہو اس وقت تک جب تک ہماری سانسوں کی مزدوری جاری ہے۔ ایک جملہ میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جملے بازی نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی تقریر کر رہا نہیں۔ ابھی ہم وہاں پر ذکر کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے لیے کیا بندہ الفاظ بڑھا کر بیان کرے گا، جن کی شان و عظمت کو اللہ نے خود بدل کر دیا ہے، تو الفاظ تو بہت پیچھے رہ گئے، مضمون بہت اوپر کا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں اس بات کے ساتھ، طبیعتوں میں کبھی لاپرواہی نہ آ جائے، ناقدری نہ آ جائے اور ناقدری نہ آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق کا آنا آسان ہے، اس سے بچانا مشکل ہے۔ محبت و قدر کا آنا آسان ہے۔ میں اور آپ ایک خاندان کی طرح مجھے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سخی کے آستانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں رنگ و نسل سے ہٹ کر صرف حضور کے غلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر بندے کا اس بات پر اعتراف ہے کہ ہماری شناخت اور ہماری اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارا نسب، ہمارا حسب، ہمارا خاندان، ہماری برادری نہیں، وہ نسبت مصطفیٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان کو تھوڑا سا یاد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک دفعہ حضرت امام سیوطی علیہ رحمت کو پڑھ رہا تھا، بڑی بنیادی بات ہو رہی تھی۔ میرے دوستوں بزرگوں کو توجہ کرنا نوجوانوں،
محبت کا آنا آسان ہے لیکن اسے پھر باقی رکھنا بڑا باکمال۔ ہم اس ہستی سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں جن سے محبت کرنا خدا کو راضی کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا بندے کے گناہ کو معاف کرے گا، جہنم سے بچا کر اس کو جنت میں ڈالے گا، ایسے بندے کو اگر دنیا میں دیکھنا ہو تو اس کی فال کیا ہے؟ یعنی ایسا بندہ جو دنیا میں ہمیں نظر آ جائے اور اس کے بارے میں یہ یقین کیا جائے کہ اس کا رویہ فعال بن رہا، اس کا رویہ نتیجہ بن رہا، اس کا رویہ اثر بن رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ضرور جمال رحمت میں جگہ دے گا، تو ایسی فعال کیا ہے؟ تو بزرگ علماء لکھ گئے کہ جس کا دل حضور کی محبت کے لیے نرم ہو گیا، یہی جنتی ہونے کی فعال ہے۔ اب دل کا نرم ہونا، توجہ سے سننا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو احساس ہو، آپ اپنے آپ کو بھول جائیں کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، کہاں ہیں، صرف ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو کہ اسی کی نسبت سے قبر کے اجالے ہوں گے، انہی کی نسبت سے بندہ جواب فرشتے کے سامنے پیش کرے گا، اللہ رب العالمین اسی کا کلمہ مقبول کرے گا جس کے دل کے اندر وفاداری ہوگی، اور اپنے آپ کو بیدار کرے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اتنے حساس ہو جائیں، اتنے وفادار ہو جائیں، اتنے بیدار ہو جائیں کہ ذکر حضور کا ہو، بچہ بھی کرے تو آپ اس سے ذوق پائیں، اس کی عمر کو نہ دیکھیں، اس کے حالات۔ یہ علامہ صاحب تقریر کر رہے تھے، میری پہلی ملاقات، لیکن جب حضور کی شان بیان کر رہے تھے میں اپنی روحی تربیت کے لیے ہر جملے پر سبحان اللہ بول رہا تھا، اس لیے کہ میں کیوں نہ بولتا ہوں، نہ بولتا تو کیوں نہ بولتا، کیا چیز مجھے روک رہی ہے حضور کی عظمت پر سبحان اللہ کہنے سے؟ معاذ اللہ ذات روک رہی ہے، علم روک رہا ہے، معاملات روک رہے ہیں، اپنی انا روک رہی ہے، تو یہ علم تو تھا اس لیے کہ میں ان کا ہوتا ہوں، یہ عزت تو تھی اس لیے کہ میں ان کا ہوتا ہوں۔ اگر یہ عزت حجاب بن جائے، یہ علم حجاب بن جائے، تو مجھ سے اچھا تو وہ ٹماٹر بیچنے والا ہے کہ جس کے سامنے کچھ نہیں، صرف وہ مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا ہے۔ ہماری عزت، ہمارا منصب، ہمارا قد، ہمارا اسٹیٹس یہ حجاب نہیں بننا چاہیے، یہ تو واسطہ ہے رسول اللہ کے مزید قریب ہونے کا۔ تربیت ہماری اخلاقی اور ذہنی میرے دوستوں بزرگوں اور ضروری ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارا ایمان تقلیدی ہے، ماں نے کلمہ پڑھایا، باپ نے کلمہ پڑھایا، لیکن اب اس پر تحقیق کریں گے جن کو ہم مان رہے ہیں ان کے کمالات کیا ہیں، آخر ایسی بات کیا ہوئی کہ ہماری ماں بھی اس در کی دیوانی ہوئی اور ہمارا باپ بھی اس در کا دیوانہ ہوا، بڑے بڑے ذہین اور فقیر بھی اس در کے دیوانے ہوئے، ایسا نہیں کہ آپ جبری ہے، کیا وجہ ہے؟ تو غور کیجیے میرے دوستوں، ہم اس اللہ کے محبوب اعظم کو مانتے ہیں جن کی ساتھ بھلائی کرنا بہت بڑا اجر ہے، جو مرا اس حال میں کہ اس کے دل میں ان کے لیے نرمی محبت، اس کی آنکھوں نے کبھی ان کے لیے چوری نہ کھائی ہو، زبان کبھی ان کے لیے کبھی ٹیڑھی نہ چلی ہو، قلم ان کے لیے کبھی جھکا نہ ہو، یعنی ہلکے الفاظ نہ لایا ہو، روح اور نفس نے کبھی ان کے سامنے اپنی ذات اور اپنے منصب کو ترجیح نہ دی ہو، یہ رمق اگر رتی برابر بھی بندہ اگر لے کر دنیا سے گیا نا، اللہ اس کی پہاڑ میں سے گناہ صرف اس بات پر معاف کر دے۔ ہم دیکھیں ان کی محبت بالکل کوئی لفاظی نہیں ہے، ایمان ایک سادہ مسلمان کے جیسے جذبات ہونے چاہیے، میں آپ کی طرح ایک سادہ آدمی ہوں، اور میرے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ یہ ٹوپی داڑھی اصل نہیں، اصل میں حضور کی غلامی ہے، یہ اس کا اظہار ہے، یہ اس کا اظہار ہے، یہ اس کی مشق ہے، یہ اس طرح مزید پختہ ہونے کے لیے اپنی روحانی تربیت کے لیے اس لیے پہنا جاتا ہے۔ بندہ اگر جبے تک ہی رک گیا تو کیا پا لیا، ٹوپی تک بھی رک گیا تو کیا پا لیا، یہ ہمارا تعارف تھا، منزل نہیں تھی، یہ ساتھ کی منزل ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر بقول رسیدی تمام بولا، حضرت اقبال یہی کہہ گئے تھے، اگر دین کیا ہے، فرما دین کیا ہے، دین ہماؤس، جو تجھے رسول اللہ تک نہ پہنچا سکے، فرمایا جو تجھے ایسی بات، توجہ سننا، ایسی بولی، ایسی عادت، ایسی جگہ جس کے پاس تو جائے، ایسی بولی تو بولے، ایسا انداز تو اختیار کرے، ایسی چیز کو تو دیکھے جو جس چیز سے، جس بولی سے، جس انداز سے تجھے حضور یاد آ جائے، تو اقبال کہتے بس وہی تو دین ہے۔ اور فرمایا ایسی چیز، ایسی عادت، قرآن و سنت کا بڑا سلیس ترجمہ کیا، وقت نہیں میں اسی پر اکتفا کروں گا، قرآن و سنت کا بڑا سلیس ترجمہ کیا جو میری اور آپ کی حقوق مصطفیٰ کے حوالے سے نسبت کی، یعنی حضور کا حق ہم پر کیا ہے،
سب سے پہلا حق ہمارا ان کا ہم پر یہ ہے، جسے باپ کا حق ہم پر کیا ہے؟ ان کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا۔ کیوں؟ ان کا احسان زیادہ ہے، اور ایسا ادب کرنا کہ وہ بوڑھے ہو جائیں یا امی جان بوڑھی ہو جائے اور بدن کی کمزوری اور مزاج کی کرخی اور خون کی کمی کی وجہ سے ان کا غصہ اتنا آ جائے کہ وہ ہر بات پر ڈانٹ ڈپٹ کرے، قرآن نے کہا اف بھی نہ کرنا۔ ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ ماں میری بوڑھی ہو گئی، صبح بھی ڈانٹتی ہے رات بھی ڈانٹتی ہے، باپ چڑچڑا ہو گیا، صبح بھی ڈانٹتا ہے شام بھی ڈانٹتا ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا اس کے سامنے کچھ نہ کرنا، غصہ تجھے آ جائے تو باہر چلے جانا، کوئی رویہ اختیار نہ کرنا۔ کہنے لگا شاہ جی میں بھی جو انسان ہوں، آخر ان کا اتنا مجھ پر احسان کیوں ہے، کیوں مجھے اتنا پابند کیا گیا؟ میں نے کہا سید ان کا احسان تجھ پر بہت بڑا ہے، ان کا احسان تجھ پر جو ہے وہ بہت بڑا ہے، ان کا احسان بڑا ہونے کی وجہ سے تجھے شکرانے کے لیے اتنا جھکایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا غور کر میرے بھائی، تیری زندگی میں تیرے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ کمال۔ میں نے کہا ایک وقت آتا تو مال بھی پھینک کے بھاگتا ہے۔ کہنے لگا اولاد۔ میں نے کہا ایک وقت آتا تو اولاد بھی پھینک کے بھاگتا ہے۔ گھر۔ میں نے کہا ایک وقت آتا تو گھر بھی چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ کس کو؟ جان کو بچانے۔ میں نے کہا بس اصل چیز انسان کی زندگی اور جان ہے، اس کے لیے وہ بچے بھی چھوڑتا ہے وقت آنے پر۔ توجہ ہے، خدا نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ۔ وہ مال بھی چھوڑتا ہے، وطن بھی چھوڑتا ہے، علاقہ بھی چھوڑتا ہے، جس گلیوں میں شب و روز اس نے گزارے حالات ایسے بن گئے، رہے گا تو مر جائے گا۔ جان کے لیے وہ اس کو بھی چھوڑتا ہے۔ جان عزیز ہے جس کے لیے وہ سارے رشتے ناطے چھوڑ دیتا ہے، لیکن ماں باپ وہ ہے جو تیری جان کے محافظ رہ گئے۔ تیری ماں اگر رات کو 6 دفعہ 10 دفعہ اٹھ کر تجھے نہ دیکھتی تو اسے سکون نہ آتا کہ تیری سانسیں چل بھی رہی ہے کہ نہیں چل رہی۔ تو ایک بارش کے بدل کا تھا اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے، وہ بار بار تیرے قریب آ کر ہاتھ لگا کر اپنی ٹھنڈی رات میں بدن اس کا ٹوٹ رہا ہے، تھکی ہوئی ہو، تجھے پیدا کر کے اس پر وہ مشقت آئی، اس کی آہ اور اس کی کرخی جو آئی، تو پوری زندگی نیکی کر کے اس کی ایک چیخ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو تیری ماں نے تیرے ساتھ کیا، پھر اس کے باوجود وہ اپنے کمر کے درد، اپنے پاؤں کے درد کو فراموش کر کے بار بار تیرے سینے پر ہاتھ لگاتی کہ تیری سانسیں چل رہی، تیری ناک پر انگلی لگاتی کہ تیری سانسیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ ساری رات تیری ماں تیری نظر کرتی ہے، رات بھر تو اس کو جگاتا ہے اور دن بھر وہ کام کرتی ہے۔ سارا رات باپ بدن میں طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کام کرتا ہے تیرے حفاظت کے لیے، تیرے اخلاق کی حفاظت کے لیے، تیری ناموس و عزت کی حفاظت کے لیے، تیرے مستقبل کی حفاظت کے لیے وہ کوششیں جدوجہد کرتا ہے۔ تو ماں باپ وہ ہیں جو تیری جان کے محافظ ہیں، اسی لیے جو تیری اصل نعمت ہے، سب سے قدر والی چیز ہے، اس کو انہوں نے بچایا ہے، تو عوض میں اس لیے تجھے انتہا درجے میں شکرانہ پیش کرتا۔ یہ ہے بدلہ اس احسان کا، یہ ہے بدلہ اس احسان کا۔ جتنا بڑا احسان اتنا بڑا شکرانہ۔ بوڑھے بھی ہو جائے تو انہیں اف نہیں کرنا، کیوں؟ فرمایا ان کا احسان اتنا تھا۔ میں توجہ کیجئے گا، ماں باپ کا احسان جان کے تحفظ کے لیے تھا، لیکن بندے کی جان بھی چلی جائے تو زندگی تو 55 سال 5 سال مانا کہ کوئی اعتبار نہیں، لیکن ایک میکسیمم ایک زندگی 50 سال 55 سال اگر بندہ مر بھی جائے ہے اور جان بھی چلی جائے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں جہنم سے بچ جائے۔ زندگی میں تو اگر وہ بچ بھی جاتا تب بھی تو مرنا تھا، جس دورانیے میں وہ رہ رہا ہے وہاں تو مرنا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جہاں جائے گا وہاں تو موت نہیں ہے۔ میں نے کہا ماں جس جگہ تجھے بچا رہی ہے، باپ جس احسان سے تجھے بچا رہا ہے، عوض میں تیرے لیے کہ ہمیشہ ان کے لیے زبان بیان کر، ہمیشہ ان کے آگے نگاہیں جھکا، ہمیشہ ان کا احترام کر۔ تو میں نے کہا ایک جگہ وہ ہے جہاں ماں کی ممتا بھی پھیل ہو جاتی ہے، باپ کی شفقت بھی پھیل ہو جاتی ہے، ماں بھی وہاں ہاتھ اٹھا لیتی ہے۔ جب میدان محشر میں تجھے فرشتے پکڑے اور تجھے جھنجھوڑ کر کہے تیری ماں سے کہے یہ تیرا بیٹا ہے، تو ماں کہے نا نا میں نے تو کبھی اس کو جنا ہی نہیں تھا، وہ گھبراہٹ سے پریشان ہو جائے۔ لیکن اس وقت تیری دائمی اور آخری کی زندگی کے لیے ایک وہ شخصیت تشریف لائے جو تیرے سر پر بھی ہاتھ رکھے اور تیرے ماں باپ کے سر پر بھی ہاتھ رکھے، تو بتا احسان سب سے بڑا کس کا ہوا؟ فرمایا ہر ایک امت والے کا ہوا۔ تو میں نے کہا جس کا احسان زیادہ ہوتا ہے اس کا ذکر اور شکرانہ بھی سب سے زیادہ۔ یہ ہے فلسفی ادب مصطفیٰ کی، یہ ہے لاجک، یہ ہے وہ حکمت۔ کیوں؟ آخری سانس تک
منہ لٹکا کرنا بیٹھنا خدا کا رات کے اس پہر میں ہمارا ذوق برباد نہ کرنا. سائڈ میں ہو کر بیٹھ جاؤ فرنٹ سیٹ والوں, کم سے کم جو ہے وہ چہرہ تھوڑا تر رکھو, تھوڑے سے پہن اچھے لوگ آپ کے ساتھ مل کر چلیں گے. میں ڈانٹ نہیں رہا آپ کو, لیکن چہرہ ایسا نہ بنانا کہ پھر معاملہ خراب ہو کہ میں اردو زبان میں بات کر رہا ہوں. بڑی مبارک زبان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. بات کن کی ہو رہی ہے اور تیرا دماغ کہاں پر ہے؟ تیرے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں تو حاضر نہیں, تو کہاں پر جا رہا ہے؟ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے, تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیارا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ یہاں جنت کی کھڑکی کھلنے والی ہے. اتنا مشقت کر کے رات کے اس پہر تک تو آیا, اب اس وفاداری کے جلووں میں تو گم ہو کر ادھر چل بیٹھا, تو یہاں پر ہے, تیری فکر مدینے کی طرف ہونی چاہیے. اب غور کرنا, جتنی محبت سرکار سے اتنی کسی سے کیوں؟ اس لیے کہ حضور سید عالم کا احسان زیادہ ہے. اس وقت وہ جنت میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک سب کو نہ لے جائیں. تیری ماں نے تو تجھے ایک دفعہ پالا ہوگا, 2 دفعہ چپیٹ بھی لگا دی ہوگا. وہ نبی مکرم ہوا ہے کہ جنہوں نے ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا تو وہ رب سے صرف ایک مانگتے تھے, یا اللہ میری امت کو بخش دے. حدیث پاک میں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر, کہ قیامت کا دن ہوگا, انبیاء کے لیے منبر لگیں گے اور جس پر انبیاء بیٹھیں گے, فرمایا میرے لیے بھی لگے گا. میں بیٹھوں گا اور رب کے سامنے جاؤں گا, پھر آؤں گا, جاؤں گا, آؤں گا, جاؤں گا, آؤں گا. رب سے کہے گا بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ میں کہوں گا یا اللہ ڈرتا ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں اور میرا کوئی امتی تیرے سامنے آ جائے. فرمایا اس لیے نہیں بیٹھتا, سرکار منبر پر بیٹھنے کی بجائے امت کے پیچھے ہوں گے اور ایک امتی کو بھی تنہا رب کے سامنے جانے نہیں دیں گے, خود ساتھ میں جائیں گے. رب یہ چاہت کو دیکھ کر فرمائے گا جا معلوم جیسا تو کہہ رہا ہے ویسے تیری امت کے لیے کر. جہنم کے فرشتے کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے جہنم کو اپنے بندوں کے لیے ٹھنڈا کیا ہو. فرمایا محمد عربی تمہاری شان بڑی اعلیٰ ہے کہ تم نے جو دکھائی شان, خدا نے تمہاری ساری امت کو جہنم سے بچا دیا. اس پر امام احمد رضا جیسے حساس شخص بول رہا ہے, فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یا اس کی اپنی عادت کیجیے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یا اس کی اپنی عادت کیجیے. یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. مجھے سرکار مولا مرتضیٰ کا قول یاد آتا ہے, فرماتے ہیں ہم اہل عرب تو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے, یعنی مثال دی ہے اونٹ سے. اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو اس کا پیشاب ایڑیوں پر گرتا ہے, یعنی اتنی بھی تمیز نہیں. توجہ ہے, اب بھی چہرے سے ناٹے ہیں. میں اردو میں بات کر رہا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کی صرف آنکھیں کھلی ہیں, کان نہیں کام کر رہا. اور کریں میرے دوستو, یہ وقت ضائع نہ کریں, ٹھیک ہے؟ حاجی صاحب نہ بٹھا کے تو میں یہ روایت بھی نہ پڑھتا, کیونکہ یہ روایت ایسی ہے جو بہت خوشبو آ رہے ماحول میں ہونی چاہیے. یہ ذکر ذرا بھی فکری میرے سارے بڑے بھائی بزرگ آپ بیٹھے, میں آپ کی عزت کو سلام کرتا ہوں, لیکن مجھ نکمے کو اگر بٹھا دیا گیا ہے بات کرنے کے لیے تو اپنی فکری سطح کو اوپر رکھیے گا. نیچے سطح لا کر اگر بات سنی تو بہت نیچے بندہ جاتا ہے. اس سطح کو اوپر کے عاشق تو وہ ہے وہ جو مدینے کی مٹی کے تصور کو نیچے نہیں جانے دیتے. میں نے دیکھا کہ گھر کے آگے لائن لگی ہے, میں نے کہا کہ کیا دکھایا جا رہا ہے, کوئی پیسہ دکھایا جا رہا ہے. جا کر دیکھا تو ایک شخص مدینے سے آیا, پلاسٹک کی تھیلی کے اندر مٹی ہے اور لوگ لگ کر جناب وہ خواب کی زیارت کر رہے ہیں. میں نے کہا واہ, اس سے کہتے ہیں وفاداری کہ رسول اللہ کو نہ دیکھ سکے, ان کے شہر کی مٹی کی تو زیارت ہے. میرے دوستوں اپنے عشق کی سطح, عشق بہت حساس منصب ہے, اس کو بہت اوپر رکھا جاتا ہے. توجہ آپ کو, اس کو بہت اوپر رکھا جاتا ہے. میرے آقا سید عثمان غنی کو آپ دیکھیے, عاشق کتنا حساس ہونا چاہیے. میرے دوستو عاشق بننا کمال نہیں, عاشق مرنا کمال ہے. یہ جبہ ٹوپی داڑھی یہ سب ایک طرف ہے, عاشق مرنا کمال ہے. یہ داڑھی کا کمال جب ہے جب عشق لے جائیں, ٹوپی کا کمال کب ہے جب عشق لے جائیں. میرے دوستو صرف یہ چادریں اپنے بزرگی کے لیے نہیں ڈالی, اس لیے لگائی کہ بار بار یاد آئے ہیں کس کے جانور ہیں. یہ داڑھی ہوتی اس لیے لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں, خود کو متنبع رکھنے کے لیے کہ آئینے میں دیکھیں تو یاد رکھیں ہے کس کے جانور ہیں. علامت ہے
یہ بتاتا ہے کہ تم کس کے ہو. یہ ڈرانے کے لیے نہیں، گلے کاٹنے کے لیے نہیں، یہ دوسروں پر چڑھائی کرنے کے لیے نہیں، اپنی اصلاح کے لیے. یہ چادر میں نے آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہی ہوں. کس کو دیکھو تو گنبد تو مجھے یاد آئے. آپ بھی رکھیں، اس سے کہنے گا آپ کیوں رکھتے؟ میں نے کہا آپ بھی رکھیں. کس کی جاگیر ہے، آپ بھی رکھیں. آپ کا دل چاہتا ہے آپ رکھیں. یہ نالے نے پاک آپ نے رکھا، کسی کو دکھانے کے لیے رکھا، خود کی یاد دہانی کے لیے. تو میرے دوستو خود کی اصلاح کرو. قو انفسکم، سب سے پہلے خود کو جہنم سے بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس کے بعد اپنے خاندان والوں کو بچاؤ. توجہ کیجیے میرے دوستوں، میں بات کو بس مختصر ہی کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، لیکن توجہ کرنا میرے دوستوں. عشق بڑا حساس ہوتا ہے. میں نے جب حضرت عثمان غنی کی بات سنی اور دیکھی، خدا کی قسم ہم اگر کلمہ پڑھ لیں تو سر سجدے میں جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کلمہ پڑھنے والوں میں رکھا. عاشق بڑا حساس ہوتا ہے. عاشق بڑا، بولیے عاشق بڑا. اور ایسا ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا بھی آئے نا تو وہ کہتا مدینے سے آئے. بندہ کہہ رہا کوئٹہ سے آئے، میں نے کہا کوئی کوئٹہ سے نہیں آئے، مدینے سے. کوئٹہ بھی جو ملا ہے وہ مدینے کے صدقے ملا، پاکستان جو ملا ہے وہ مدینے کے صدقے ملا. اور عاشق بڑا حساس ہوتا ہے کہ رخصت قافلہ کا شور، غشے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جلائے. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں در کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سارا منصوب اپنے محبوب کی طرف کرتا ہے. بولیے سبحان اللہ. ہر اچھائی کو منصوب اپنے محبوب کی طرف. جب یہ مزاج تمہارا پڑ جائے نا کہ جب تم ہر اچھائی محبوب کی طرف کرو، اگلا بھی کہے گا تو عاشق ہو گیا. مزاج یہ حسن ان کی وجہ سے، دولت ان کی وجہ سے، عزت ان کی وجہ سے، سرفرائی ان کی وجہ سے. کبھی شیطان یہ وسوسہ تمہارے دل میں لائے کہ یہ کر و فر تمہاری وجہ سے، فوراً لاہور پڑھنا اور کہنا یہ صرف غلامی مصطفیٰ ہے. فرشتانے تیری شوکت کا علوف کیا جانے، خسروا عرش پر اڑتا ہے فریدا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول. عاشق بڑا حساس ہوتا ہے میرے دوست، بڑا حساس ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی، عاشق بڑا حساس ہوتا ہے. وہ حساسیت ہی تو اس کا حسن ہوتا ہے. عاشق میں اگر حساسیت نکل جائے تو خارجی ہو جائے گا، لوگوں کی گردنیں کاٹے گا، لوگوں کو مارے، لوگوں پر غلط فتوے لگائے، لوگوں پر اپنا علم کا کبر دکھائے، لوگوں کی گردنوں سینوں پر چڑھنے پر آسرا نہیں کرے گا. عاشق بڑا حساس ہوتا ہے. عاشق تمہارے سامنے آئے گا کہ تم اس کو گالی بھی دے رہے ہو گے پھر وہ مسکرائے گا، اس لیے وہ تم کو نہیں دیکھ رہا، تمہاری نسبت حضور کی طرف اس لیے دیکھ رہا تم سے. بڑا حساس ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو نسبت سے رہتا ہے. میں بڑا حیران ہوا میرے دوستو، دیکھو میں نے ابھی تقریر وہاں پر کی، کہا میں نے وہاں پر یہ بات کی، شیطان رسول 9:45 پہ تقریر کی. میں نے یہ کہا نوجوان حیدرآباد کے جو میرے بیٹھے ہیں وہ یاد رکھیں، گلیوں میں جائیں آپ موٹر سائیکل سے، کہیں آپ کو اگر کوئی پھول جڑی، کوئی جھنڈا، کوئی میلاد کا بینر گرا ہوا ملے نا تو وہ اپنی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور نعمت بھی سمجھے. اسی وقت اگر آپ اٹھا گئے تو بازی لے گئے. یہ کیا کہ رسم ہے کوئی 5 منٹ کی کہ 5 منٹ تقریر سنیں بعد میں جا کر ادھر ہو جائے؟ نہ، یہ 5 منٹ بھی حضور کے، پوری زندگی حضور. سبحان اللہ. گلیوں کا خیال رکھنا کہ کوئی جھنڈا گرا ہوا نہ رہے، کوئی بینر گرا ہوا نہ ہو. جو یہ خیال کرنا میرے بچوں نوجوان تم بیٹھو، اللہ تمہاری جوانیوں کی حفاظت کرے، تمہاری ماں باپ کو تمہاری خوشیاں دکھائے، اس وطن کو تمہاری خوشیاں دکھائے. میرے بچوں جلوس میں آؤ تو لوگوں کے کام آؤ. اگر کوئی کچرا پھینک رہا تو اٹھاؤ تاکہ پتہ چلے حضور کے غلام جا رہے ہیں. کہیں تمہیں ٹوٹا ہوا جھنڈا مل جائے گا، کہیں رستے میں گرا ہوا کوئی بینر مل جائے گا، کہیں کسی عالم دین اور نشے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لکھا ہوا کوئی پوسٹر گرا ہوا ملے گا. نظر نہ چراؤ، نظر چراؤ گے رحمت تمہیں نہیں دیکھے گی. وہاں تم بولے کہ پوسٹر سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں، وہ جھنڈا کپڑے کا ٹکڑا نہیں، محبوب کے نام پر ہو کر اب دین کا درجہ پا چکا. تو بہت چھوٹی بات ہے، میں نے کہا کہ عشق سے دیکھو سب سے بڑی بات کی. عاشق بڑا حساس ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب باغیوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا، توجہ کرنا ہم کتنے لاپرواہ ہیں. ہمیں حضور کی محفل میں بیٹھنا نہیں آتا. میرے دوستو حساس بننا پڑے گا. جب تک اپنی بدن کو درست نہیں کرو گے، کیونکہ دل کا راستہ ظاہر سے جاتا ہے. ہم جس انداز میں میلاد کی محفل میں آتے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر اگر اپنے عزیز دوست کی شادی میں جائیں تو اندر ہمیں آنے بھی نہ دیں اور ہم اس کو کہیں گے لفافہ لو. نے کہا لفافہ اپنی جیب میں رکھ، تیرے لباس ایسے نہیں کہ تم میرے محفل میں آئے. بے عزتی کرائے گا.
انہوں نے کہا میں تیرا یار ہوں. فرمایا یار ہے لیکن کچھ اخلاق اور مروت بھی ہوتی ہے، کیونکہ لباس عظمت کو ظاہر کرتا ہے، شان کو ظاہر کرتا ہے. ہم حضور کی میلاد میں ایسے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں. ہم شادی میں کپڑے بالکل دوستوں یاروں کے ساتھ مروت کے رشتوں میں اعلیٰ لباس پہننی چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، ان کی تقریب کی حیثیت رکھنی چاہیے، اس لیے کہ آپ کا لباس اس کی عظمت کو ظاہر، آپ کے دل میں اس کی محبت ہے، اس لیے آپ ذرا عطر لگا کر آ جائیں. آپ کے دل میں اس کی مجلس، اس کے ولیمے کی، اس کے ولیمے کی، اس کے بچے کی شادی کی، اس کی شادی کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے. اس لیے بار بار کپڑا استری کر کے جا رہے ہیں کہ میرے یار کی شادی ہے، میرے یار کے بیٹے کی شادی ہے. تو یہ وہ لباس کا محتاج نہیں لیکن ایک مروت ہے، اور اس کی محبت ایسی ہے جو آپ کو بدبو والے کپڑے پہننے نہیں دے گی. دراصل آپ کو کپڑے اتار کر ٹھنڈے رات پھر بھی ٹھنڈے پانی سے نہا کر جا رہے ہیں. اس کی محبت کا غلبہ یہ ہے کہ کبھی میلاد میں ہمارا یہ غلبہ ہوتا ہے تو محبت بچے گی کیسے؟ توجہ ہے. کبھی ہم وضو کر کے میلاد شریف میں آتے ہیں لیکن اب آئیں گے میرے دوستوں. یہ عام بات میں نے پہلے آپ کو کہا عاشق بڑا حساس ہوتا ہے، اس چیز کو ادنا نہ سمجھنا. جس دن تم حضور کی محفل میں بن سمر کر آؤ نا، پھر مجھے بتانا رات کو نیند کیسے آئی. اپنے آپ سے تمہیں خوشبو نہ آئی تو پھر مجھے کہنا. اس لیے کہ اپنے بدن کو محتاط کرو، ادب میں لاؤ. میرے بچوں، میرے بھائیوں، یہ جوانیاں تمہاری جو ہے نا، یہ قلندروں کی عمر ہوتی ہے. اس عمر میں تمہارا عشق جوان ہوتا ہے، تمہیں سخاوت کا بڑا غلبہ ہوتا ہے. تم نا حق کے خلاف کھڑے ہو جاتے، تم حق کا ساتھ دیتے. چھوٹی سی تمہاری عمر، کمزور سے تمہارا بدن ہے، لیکن جو تمہاری عمر ہے نا، یہ قلندروں کی عمر ہوتی ہے. اس عمر میں سخاوت جوان ہوتی ہے، دریا دلی ہوتی ہے، مروت تم میں جوان ہوتی ہے، وفاداری تم میں جوان ہوتی ہے. اس کو تم گانے بجانے کی نظر نہ کرو، اس کو لاؤ مزاروں کے حوالے، کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھو تاکہ اس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے اور دین اسلام کو فائدہ پہنچے. دیکھو آج یہاں پر کئی بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھنا یہ یقیناً جوانی میں کسی قلندر کے پاس بیٹھتے تھے، کسی عاشق کے پاس. یہ عشق کی جوانی اگر تم نے کسی صحیح بندے کے پاس لگا دی نا تو میرے دوستو پھر یہ نعمت ختم نہیں ہوتی ہے، قبر میں بھی چلے گی. تو لوگ قبروں پر آ کر بھی جلا پاتے ہیں. اپنی عمر میرے بچوں برے صحبت میں نہ رکھنا، غلط دوستوں میں نہ رکھنا. یہ تمہاری جوانی حضور کی امانت ہے، یہ تمہارے کھلے چہرے حضور کی ذکر کی امانت ہے، یہ تمہارے بازو کی طاقت حضور کے نام کی حفاظت کی امانت ہے، یہ تمہارے قدم کی مضبوطی اس نظام کے تحفظ کی امانت ہے. میرے دوستوں اس طرح ایک بھائی اپنی بیٹی کی اپنی بہن کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے. اس طرح باپ کا مطلب ہی یہی ہے کہ بیٹی سب سے زیادہ قرار جس کی آغوش میں پاتی ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس جذبے سے ذرا سنو. بہن جس کے پاس سب سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے وہ اس کا بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عشق رسول اپنے آپ کو وہاں تسلی دیتا ہے جہاں اس کے محافظ ہوتے ہیں. بولنے والے بہت ہوتے لیکن ہر جگہ نہیں ہے. میرے خواجہ جیلانی کے قدموں میں بیٹھ کر بڑھنا تربیت لانی پڑے گی میرے جوانوں. اب راتیں ہمارے فون پر ہماری پرائیویسیاں خرافات میں نہ ہو، مدینے کی تصویر میں ہو، موازی کے گنبد میں ہو، کربلا محلہ کی شان ہو، سیدہ زہرا پاک کی چوکھٹ کا ذکر ہو. یہ جوانیاں اپنے محفوظ رکھو. یہ ڈھلتی بہت جلدی ہے، حضور کے حوالے کرو تو پھر ڈھلتی نہیں. قبروں پر گنبد سجتے ہیں، میرے دوستوں مجھے یقین ہے کہ سخی اپنی مزار مقدسہ میں اس فقیر کی صدا کو سن رہے ہیں، لیکن توجہ کرنا عاشق بڑا حساس. جب تک تم حساس نہیں بنو گے. اپنی بیٹی کے لیے کیسے حساس ہوتا ہے؟ کوئی اس کو دیکھے نا، کوئی یہ نہ ہو. بھائی کیسا حساس ہوتا ہے؟ ہم سب. ماں کے لیے بیٹا کتنا حساس ہوتا ہے، اس کی عزت و ناموس. یہی حساسیت کی تو وفاداری ہے. ابے بیٹا ہونا کمال نہیں، یہ حساسیت وفاداری ہے. نعرہ لگانا کمال نہیں، یہ حساسیت وفاداری ہے. کیا بول رہا ہوں؟ کوئی یہ نہ کہہ دے، کوئی نہ دیکھ لے، کوئی یہ نہ بول دے، کوئی اشارہ نہ کر دے. یہ جو حساسیت ہے یہ باپ ہے. باپ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بچے پیدا کیے، یہ حساسیت جس کے اندر ہے وہ باپ ہے. اس کو ہمیشہ یہ پرواہ ہے کہ میرے بچوں کو کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے، اس کی عزت و ناموس باقی. تو اصل منصب کی حساسیت ہی، کیونکہ باپ عاشق ہوتا ہے بچوں کا. عاشق ہونے کی وجہ سے وہ حساس ہوتا ہے، وہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے،
اور کسی سے لڑ بھی سکتا اپنے بچے کے لیے، وہ اگر وہ اس کے بچوں کی ناموس پر اگر کوئی ہاتھ ڈالے اور باپ ہنسے تو وہ باپ نہیں، اگلے کے گریبان کو پکڑ لے، یہی باپ، کیونکہ یہ وفاداری ہے۔ یہ وفاداری منصب کے ساتھ نہ آئے تو میرے دوستو صرف ہی کے پکوان رہ جاتے ہیں، باتیں رہ جاتی ہیں۔ میں اپنی تربیت کے لیے سب سے پہلے یہ بات کر رہا ہوں اور سخی کے قدموں پر ہاتھ لگا کر یہ بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس فلسفے پر عمل کی توفیق دے اور آپ کو۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، میرے دوستو توجہ کیجئے گا۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے جب خارجی بدبخت آگے آئے اور انہوں نے پورا گھیر لیا تو آپ نے ایک جملہ کہا ہے جو تاریخ اور عشق کے دیوان کا اور اس کے قوانین کا ایک قانون بن گیا۔ آپ ایسے عاشق بڑا حساس ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی، ایسا حساس ہوتا ہے کہ وضو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتا۔ عزت کہاں کی بات ہے، وضو کا پانی نہیں گرنے دیتا۔ توجہ ہے، آخر کوئی پوچھے صحابہ، مولا مرتضیٰ سے کوئی پوچھے کیوں یہ پانی تو پانی ہے، اور فرمایا ہمارے محبوب کا پانی ہے۔ پانی کا قطرہ جو بدن سے نکلا ہے، حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ایسے حساس۔ تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے، فرمایا تھوک کی جگہ زمین نہیں ہماری ہتھیلیاں ہیں، یہ وضو کے پانی کے غسالے کی جگہ زمین نہیں ہماری ہتھیلیاں ہیں، یہ چھوڑیے آپ۔ دم مبارک جب نکلا احد میں، جب سرکار کو خود پہ، جب سرکار بھگدڑ مچی اور زمین کی طرف حضور آئے اور خود آپ کے خود کی سلاخیں جو تھی، وہ کیلیں جو تھی، وہ آپ کے چہرے میں پیوست ہوئی اور خون جاری ہوا۔ حضرت مالک بن سنان ابو سعید خدری کے والد وہ آگے بڑھے اور انہوں نے فوراً حضور کے رخسار پر ہونٹ لگ دیا۔ سرکار نے کہا، فرمایا، حضور نے فرمایا اس کو نکالو، یہ میرے گوشت میں کیلیں، اس کی جو ہے لوہے کی خود ہوتی ہے اس کو جو کیلیں، تاکہ تلوار کا وار نہ ہو، یہ حضور کے چہرے پر تھی۔ دین ایسے نہیں پھیلا، اس میں میرے آقا کا خون بھی ہے، میرے آقا کے نواسے کا خون بھی ہے، یہ ایسے نہیں آیا۔ صحابہ اکرام کی وفاداریاں، اس کی قدر کرو میرے دوستو۔ کچھ نہ کر سکے اگر احساس بھی کر گیا تو خدا بخشتا ہے، صرف احساس بھی کر گئے، احساس بھی کر گئے تو خدا بخش دے گا۔ سرکار دو عالم نے حضرت مالک بن سنان سے کہا کہ یہ خود کا یہ کیل اندر داخل ہو گیا ہے، میرا منہ سلائق نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ رخسار میں تو آگے اس کو نکال۔ حضرت مالک بن سنان اپنے ہونٹ کو لگائے ہوئے کافی دیر تک، حضور فرمایا کیا کر رہا ہے تو؟ کہنے لگے حضور وہ خون بہت زیادہ آ رہا ہے تو میں اسے اندر لے رہا ہوں۔ یہ حساسیت کیوں ان کو خیال نہیں آیا کپڑے سے پہنچ دیں؟ کیوں خیال نہیں آیا کہ جناب یہ پانی اگر آ رہا ہے تو کوئی برتن رکھ دوں؟ ڈائریکٹ براہ راست کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب سے ایسا مخلص ہوتا ہے اور غیرت اس کی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بڑا حساس ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج کے سامنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا وَلَا مَسَسْتُ يَدِي عَلَى فَرْجِي منذ بَایَعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم مجھے مارنے آئے ہو، حساسیت آپ دیکھیں۔ اپنا دایاں ہاتھ حضرت عثمان نے ایسے اٹھایا، میرا گھٹیا ہاتھ اس لائز نہیں کر کو بہت مبارک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو حساسیت دیکھی، حساسیت سمجھ رہے ہیں؟ آپ سنسیئر، ایسے سنسیئر اور حساس ہیں، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہتے ہیں میں بھی یہ سبق یاد رکھوں گا آپ یاد، میں آپ سے نہیں تقریر کر رہا، میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ میری تقریر نہیں سن رہے، اپنے مطلب کی بات سن رہے ہیں، یہ میرے لیے بھی ضروری، میرے بڑے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، بھائیوں، آپ کے لیے ضروری۔ ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ لوگوں میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو؟ ہاں۔ فرمایا وَلَا مَسَسْتُ فَرْجِي، میں نے کبھی اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پر نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہاتھ تھا، اس سے میں نے حضور سے مسافہ کیا تھا۔ چال چلتے ہیں دیوان گانے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے۔ یہ دیکھیں حساسیت۔ فرمایا کہ وَلَا مَسَسْتُ يَدِي عَلَى فَرْجِي منذ بَایَعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس دن سے لے کر آج تک میں نے یہ ہاتھ کبھی شرمگاہ پر نہیں کرا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے حساسیت۔ ہمارے سامنے حضور کا نام گزر جاتا ہے، ہم کو کوئی دوسرا کہتا درود پڑھیں آپ، جیسا کہ حضور کو ہمارے درود کی ضرورت ہے، وہ ہمیں عزت کی ضرورت ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بھی میرے کچھ دوست اتنے نادان ہیں، منہ بند کر کے بیٹھے، میں تیرے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
علیہ وسلم صلی اللہ کہنا نیچے اتر کرا اور اپنی ٹوپی میرے قدموں میں رکھ. خدا کی قسم میں ٹوپی رکھنے تیرے قدموں میں سعادت سمجھوں گا اور تو پڑھ دو صلی اللہ. اس ٹوپی کی عزت نہیں، عزت مصطفیٰ کی. ساری نسبتیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. حساسیت آپ دیکھیں یہ اپنے مزاجوں میں نوجوان لانی پڑے گی. میراث کی تقریریں سن لیا، شان مصطفیٰ سن لیا، بزرگ عالم دین نے تقریر فرما دی آپ کے سامنے. اب اس کی روح کو پکڑنے کی کوشش کریں. اگر یہ حساسیت نہیں تو یہاں سے آئے گا، یہاں سے نکل جائے گا، یہاں سے آئے گا. اور میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات کرتا ہوں. حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. عمل کے لیے سوچنا، توجہ نہیں کر رکھنا میرے دوستوں. عمل کے لیے حساسیت. صحابہ کیوں سفید داڑھی والے صحابہ امام حسین کے پاؤں چومتے تھے؟ صحابی عاشق بڑا حساس ہے، عاشق بڑا حساس ہے. وہ نسبتوں سے پیچھے جاتا. حسین ابن علی میرے آقا سید الشہداء سرکار امام علی مقام، وہ تو نواسا ہے، وہ تو شبیہ رسول ہے. سیدہ اہل شباب جنہ ہے، وہ تو جنت کی جوانوں کے سردار ہے. سیدہ زہرا پاک کے لخت جگر اسد اللہ الغالب مولا مرتضیٰ کے بیٹے، سرکار کے نواسے ہیں، سرکار کے بیٹے ہیں، سرکار کے بولیے بیٹے ہیں. صحابہ تو اتنے حساس ہیں کہ سرکار کا خچر اگر پیشاب بھی کر دے نا، یہ تو حسین ابن علی بلا حساسیت آپ دیکھیں. بخاری شریف ہے، سرکار کا خچر، اس زمانے میں خچروں پر سواری ہوتی تھی نا بھائی، اس زمانے میں اونٹوں پر سواری ہوتی تھی. سرکار کا خچر اگر پیشاب کرے تو سامنے ایک سفید داڑھی والا منافق کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا او اپنے ناک پر رومال لگا کر، اس پیشاب میں بڑا بدبو ہے. عبداللہ بن رواحہ 22 سال کے صحابی تھے، گھوسا کھینچ کے اس کو مارا. بخاری میں فرمایا تیری جرت کیسی کہ تو نے سرکار کے جانور کے پیشاب کو بدبودار کہا؟ فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بری حمین کا، خدا کی قسم حضور کے اس دراز گوش اس خچر کے پیشاب میں وہ خوشبو ہے جو تیرے بدن کے مشک میں نہیں. وہاں جا کر عاشق مسئلے کو دیکھتا ہے. ہم اس سے کیا حصہ لیں گے؟ وہ تو حضور کے دراز گوش خچر کے پیشاب کو بدبو والا نہیں کہتے. ہمارے سامنے جھنڈا گرا ہوا ہوتا ہے، ہمارے سامنے جناب جو ہے سرکار علیہ السلام کا نام مبارک ہوتا ہے اور ہمیں شرم نہیں آتی. گھروں کے اندر نام لکھا ہوا ہے اور فلمیں دیکھ رہے ہوتے، سامنے نام لکھا ہوا ہے اور فلمیں چل رہی ہیں. کیا کر رہا میرے بچے بھائی، کیا کر رہا ہے؟ حضور کا نام مبارک لگا ہے، سامنے تم نے ٹیلی ویژن لگا ہے، کفار کو دیکھ رہا ہے، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، وہاں پر تو ڈرامے دیکھ رہا ہے. کیا شرم ہے؟ ہلکی سی بھی جنبش، اگر ہلکا سا نیچے جاؤ گے تو بہت نیچے جاؤ، اور ہلکی سی چیز کو بھی پکڑ لو گے تو بہت اوپر جاؤ. دیکھیں صحابی حساس. مجھے بتاؤ کہ جو گدے کا پیشاب ہوتا ہے اس میں کبھی خوشبو ہوتی ہے؟ لیکن وہ اس کے لیے بھی بدبو کا لفظ نہیں سننا چاہتے. سمجھ رہے؟ ان کو پتا ہے آج اس کے لیے بدبو کا سنیں گے تو یہ کل حضور کے سواری پر آئے گا، پھر حضور کے بدن پر آئے گا. فرما وہیں پر اس کو روکو جہاں سے وہ آنا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں سنی چراغوں پر اتنا جذبات کیوں ہے؟ میں نے کہا چراغا اہم نہیں، حضور اہم ہے. اب یہ چراغا نہیں رہا، چائنا سے بنا تھا اور تھا، ابھی مدینے کی طرف منسوخ ہو کر حساسیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہے میرے دوستوں. فجر کی نماز کی تیاری رکھنا، کیونکہ نمازیں جو ہے نا وہ قلعہ ہے، نماز ایک قلعہ ہے جس میں عشق رہتا ہے. یہ عشق رہتا نہیں سینے میں، یہ بھاگ جاتا ہے. اس کو جب تک تالوں میں نہ باندھو، اس کو جب تک تجوری میں نہ ڈالو. آپ کہیں گے عشق، میں نے کہا دیکھو اصل چیز ہے مال، موڑی، جس کو آپ تجوری میں رکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ تجوری میں رکھتے ہو، اس لیے رکھتے ہو کہ چور نہ لے جائے. ایک مثال سے بتا رہا ہوں، کوئی اس میں لفاظی نہیں، حقیقت کو سمجھانے کے لیے مثال میں دے رہا ہوں. اصل چیز نجات کا ذریعہ حضور کا آدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رہتا نہیں سینوں میں، یہ رہتا وہیں پر ہے جس کی دیوار نماز سے ہوتی ہے، شریعت کی پابندی اور روزے سے ہوتی ہے، نیک کاموں سے ہوتی ہے. یہ حصار ہے عبادات جس میں اصل چیز، اصل نماز نہیں ہے، اصل حضور کا ادب ہے. نماز اس کے مقابلے میں ثانوی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل رسول بندگی استاد برکی ہے. نماز اور حضور کا ادب، تو اصل حضور کا ادب ہے، نماز فرا بن جائے گی. ہمارے مقابلے میں نہیں، ان کے مقابلے میں. اس لیے کہ حضور کا ادب ہی نہ رہا تو نمازیں تو اللہ نے کئیوں کی قبول ہی نہیں کی، اس لیے کہ ادب نہیں تھا. اور اللہ نمازیں ان کی قبول کرتا ہے جس میں ادب رسول ہوتا ہے. تو حضور کا ادب پہلے، نماز بعد میں.
یعنی اصل تو حضور کا ادب بچانا ہے، اور وہ بچتا کس سے ہے؟ نعرہ اس کا اظہار ضرور ہے، میلاد اس کا اظہار ضرور ہے، لیکن بچتا وہ عبادات سے، روزانہ کی رکھوالی سے۔ آج دن میں 4 دفعہ آپ گلا چیک کرتے اس میں آیا کہ نہیں ہے، یا پیسہ کوئی لے اڑا، تو میں نے کہا دوستو جو وقتی چیز ہے اس کا اتنا احساس ہے۔ ایمان کے لیے میں اور آپ توجہ کریں، بات کو سمیٹ لے گا، آخری چند جملے عرض کرنا چاہوں گا اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے۔ کسی بھائی کو میرے جملے برے لگ رہے تو میں معافی چاہتا ہوں، نہ میرے بھائی، ہم ایک خاندان کی طرح بیٹھے ہیں، اب نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ میلاد کا دن میرے بھائی میرے بچے اتنا اچھا ہے کہ خود ہی مزاج حضور کے عشق کا تیار ہو جائے، باہر ماحول بھی ویسا ہے، خود طبیعت میں رونق ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ وقت ہے لوہے کو ٹیڑھا کرنے کا، جب لوہے کو ٹیڑھا کرنا ہو تو پھر بٹی میں گرم کرتے پھر ہتھوڑا لگاتے ہیں۔ میں نے کہا ماحول سے گرمی آ گئی، اب عشق کے ہتھوڑا لگا اور ایسا لگائیے پوری زندگی صحیح رخ پر رہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سنیے میں بات میں سمیٹ رہا ہوں، حضرت امام سیوطی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ دیکھو محبت آ گئی دل میں، آ گئی کا سب سے بڑے عاشق تو صحابہ تھے۔ چند جملے چند منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ سب سے بڑے عاشق کون تھے؟ صحابہ۔ لیکن کبھی انہوں نے حضور کا جبہ پکڑا، ایسا پکڑ کے کھینچا؟ اب یہاں سے بزرگ جائیں گے نا تو یہ سارے تسلی سے بیٹھے، ابھی نہیں جا رہے، ابھی کوئی بزرگ جائے گا اس پر ایسے نوچیں گے جیسے یہ دشمن جا رہے ہیں۔ بھائی آپ نے مسافہ کرنا ہے تو طریقے سے فرمائیے۔ بڑے بزرگ جا رہے ہیں، سفید داڑھی، اس کو پکڑ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ عاشق بڑا حساس ہوتا ہے، اگر دیداری ہو جائے کافی ہے، آپ سے اگر زحمت پہنچ جائے تو یہ کیا ہے؟ آپ تک ہاتھ آ گیا، ہاتھ پکڑ کے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے کسی کو۔ میں تو الحمدللہ برداشت کر سکتا ہوں، میں پہلے اس لائق نہیں کہ آپ میرے سے ہاتھ ملائیں، لیکن آپ ہاتھ ملائیں تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، تو بس میں اپنی بات، ایک آداب جنرل ہم سیکھ رہے ہیں۔ کوئی کپڑا ادھر سے گھسیٹ رہا ہے، کوئی ان کو جناب جو ہے کہ وہ ہاتھ گھسیٹ رہا ہے۔ ایک بزرگ نے باقاعدہ مجھے کہا کہ کسی نے ان کے ہاتھ پر کاٹ دیا۔ میں نے کہا ان کا ادب کس لیے تھا؟ کہ حضور کے لیے۔ تو میں نے کہا یہ تو کیا، دیکھنا ہی کافی تھا، کیونکہ عاشق بڑا حساس ہوتا ہے، اپنی تربیت ہونی چاہیے۔ عاشق بڑا، اب عاشق میں آپ دیکھیے امام سیوطی نے بڑے پتے کی بات کی، بات کو میں سمجھ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام سب سے بڑے عاشق تھے، لیکن کبھی انہوں نے حضور کے جبے پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہاتھ ڈالنے کی بات کرتے ہیں آپ، قاضیات نقل کرتے ہیں سرکار کے صحابی حضرت عمر بن عاص، آپ ان کے شام میں تھے، آپ کا غلام آپ کے پاؤں دبا رہا تھا، آپ کا غلام، یہ صحابی ہے، ان کا غلام صحابی نہیں تھا، وہ پاؤں دبا رہا تھا۔ جب اس نے پاؤں دباتے ہوئے دیکھا کہ میرے آقا کا، عمر بن عاص کا جو ہے کہ وہ موڈ بہت اچھا ہے، تو اس نے پاؤں دباتے دباتے پوچھا آپ حضور کو آپ نے دیکھا؟ سرکار کی بارگاہ میں گئے، آپ سرکار کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے لمبی ایک آہ بڑی، کہا کہ ہاں میں حضور کی بارگاہ میں۔ اس طرح یہاں پر دیکھیے کوئی بزرگ اگر کسی بزرگ کو دیکھ کر آئے تو آپ جا کر کہتے ہیں اچھا آپ ان سے مل کر آئے، وہ کیسے تھے، کیسی بات کرتے تھے۔ یہ عشق کا طریقہ ہو، ایک وفاداری کا طریقہ، تو جس نے آقا کریم کو دیکھا ہو، ان کا غلام میرے بڑے بھائیوں بچوں بزرگوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ان سے کہنے لگا آپ حضور کی بارگاہ میں گئے، کہاں گیا؟ پھر خاموش ہو گیا، ڈرتا تھا۔ دوبارہ وہ اس نے دیکھا کہ جواب بڑے اچھے انداز میں دیا، دوبارہ پوچھا کتنی دفعہ گیا حضور، کتنی دفعہ گئے؟ انہوں نے کہا یار مجھے یاد نہیں ہے، بہت دفعہ، بار بار گئے، کام چھوڑ کر ہم چلے جاتے تھے، یاد آ جائے تو پھر کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ ہم جائیں سرکار کو دیکھ رہے، سبحان اللہ، ہم جائیں اور سرکار کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا مزاج تھا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہنے لگا حضور دکھتے کیسے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ پڑھتے ہو، آج سخی کے قدموں میں بیٹھ پڑھ دو، فرمایا سرکار علیہ السلام کی خد و خال شریف شمائل مبارک، سرکار کا چہرہ کیسا تھا تو ان کی کیفیت بدل گئی، اور انہوں نے اپنے ٹانگوں کو سمیٹ لیا، اپنے ٹانگوں کو، اس سے واقعہ نہیں سنا رہا، واقعہ حقیقت ہے، اس سے اپنا سبق لینا ہے، اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا اور اس سے کہا کہ بس جاؤ تم، جاؤ جاؤ جاؤ۔ تو اس نے کہا حضور گستاخی معاف، کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے، تو سر جھکا کر فرمایا تو نے سوال ٹھیک کیا، میں حضور کے بارگاہ میں کئی دفعہ گیا، لیکن جو تو نے یہ کہا نا کہ حضور دکھتے کیسے تھے، تو سن لے میری بات، گیا اتنی دفعہ ہوں کہ مجھے یاد نہیں، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ قدموں سے نظر اٹھا کے چلے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ۔ آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا گیا کئی دفعہ،
کبھی ہمت نہ ہوئی کہ قدموں سے نظر اٹھا کر چہرے کو دیکھ سکتے. حضرت برا بن عازب حضور کے بڑے چہیتے صحابی، ایک دن ان کو کام پڑا کہ میں آج سرکار کے پاس جاتا ہوں، ایک مسئلہ پوچھوں گا. کہتے جب سرکار کے پاس گئے تو سرکار گفتگو فرما رہے تھے اور وہ مسجد کے دروازے پر آئے تو سرکار کی آواز کو انہوں نے سنا تو ان کا بدن روب والا ہو گیا. یعنی یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے محبوب اعظم ہے، جن کا ادب اللہ کا ادب، جن کی نافرمانی اللہ، وہ مرتبہ وہ عظمت جب ذہن میں آئی تو ہمت نہیں ہوئی کچھ پوچھنے، خاموشی سے جا کے بیٹھ گئے. یعنی ذات کا روب اتنا آیا کہ ہمت نہیں ہوئی. دوسرے دن گئے تو سرکار کسی سے بات کریں، قریب آ کر کھڑے ہوئے تو پھر ڈر گئے، روب گئے. 2 سال گزر گئے. 2 سال کتنے بولیے؟ 2 سال. ایک دن آقا نے خود ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے فرمایا مولا میں دیکھتا رہتا ہوں تو پوچھنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے امام سیوطی اس واقعے کو نقل کر کے بات بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام سب سے بڑے عاشق ہیں، لیکن کبھی انہوں نے حضور کے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈالا، سرکار کے جبے کو نہیں کھینچا، سرکار کی چادر کو نہیں کھینچا. توجہ ہے، سرکار کے آگے نہیں چلے. فرمایا وجہ کیا؟ بات ختم ہو رہی. نوجوانوں تم سنو اور توجہ کرو، تم ہمارا اثاثہ ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے. سنو. فرمایا بات یہ ہے، فرمایا دیکھو جب تم ہوائیں تیز چل رہی ہوں اور آپ کو کوئی کہے جائے چھت کے اوپر بیٹھ کر چراغ جلائیں، آپ کہیں گے کیسے جلے گا چراغ؟ جل تو جائے گا لیکن پھر ہوا بجھا دیں گے. فرمایا ہاں لیکن کرو گے کیا؟ فرمایا اس پر فانوس چڑھاؤ گے. جیسے لالٹین پر کانچ لگتی ہے نا، وہ کانچ کیا کرتی ہے؟ ہوا کو روکتی ہے، اور اندر کانچ اصل نہیں ہے، اصل تو وہ لو ہے جو جل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو روکتی ہے. تو یہ ہے ایک عشق جو پیدا ہوا اور اس پر چڑھاؤ خول ان کی ذات کے روب کا کہ ان کے حضور آواز بلند ہو جائے تو خدا ایمان سلب کر دیتا ہے. ان کے حضور آواز بلند ہو جائے اللہ کہتا ہے تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے اعمال کو ایسے برباد کر دوں گا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تو یہ لازم ضروری ہے، نعرہ لگانا کمال نہیں، ان کا روب رکھنا کمال ہے. ان کا روب رکھنا کمال ہے. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پہ وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کی وفاداری کے لیے نرم کرے، ہماری آنکھوں کو شرم دے، ہمارے نفوس کو اللہ رب العالمین ادب دے. آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ نمازوں کی پابندی رہے گی انشاءاللہ. حضور کی محفل میں باوضو ہو کر آؤ گے. تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، تمہاری بیویاں پوچھو گی کہ آج اتنا بن سج کے جا رہے ہو، کہاں کس کی شادی ہے؟ شادی کسی کے نہیں، سخی کے دربار پر میلاد ہو رہا ہے. جس دن تم حضور کے میلاد میں بننے سنورنے لگے نا، اپنے اندر تبدیلی دیکھنا تھا. جس دن تم سرکار کے میلاد میں باوضو آنے لگے نا میرے بھائیوں، اس دن اپنے اندر تبدیلی دیکھنا تھا. جس دن حضور کے میلاد میں خوشبو لگا کر آؤ نا، خوشبو لگاتے وقت نیت کرنا کہ حضور کے میلاد میں جا رہا ہے. یہ نیت نہیں کرنا دوسرے کو سناؤں گا یہ دوسرا متاثر ہوگا، نہ حضور ہی کے کپڑے اس لیے پہننا کہ میں آج حضور کے میلاد میں جا رہا ہوں. تبدیلی نہ آئی تو پھر کہنا اللہ رب العالمین مجھے بھی تبدیل کرے، آپ کو بھی تبدیل کرے. کس طرف؟ محبت کی طرف، ادب کی طرف. اللہ ہمیں بغاوت سے بچائے، اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے، گستاخی سے بچائے. جتنے نیک لوگ بیٹھے ہیں اللہ ان کے سب کے تمام کی حاضری قبول کرے. پھر مشن الہی صاحب دربار مقدسات کی تمام انتظامیہ، جو احباب یہاں پر معاشرت کی خدمت کے لیے معزز سیاسی حضرات تشریف لائے، دیگر سماجی حضرات تشریف لائے، اور جتنے میرے بھائی بہن بزرگ تشریف لائے، اور مجھ جیسے ایک عام آدمی اور مجھ جیسے کئی عام آدمی بھی آئے. اللہ رب العالمین اس ذکر کے صدقے ہمارے دلوں کو نرم کرے، اس ذکر کو قبول کرے اور عمل کی توفیق دے، اور آخری ہجری کلمے پر عطا فرمائے. میرے آقا کا روح پر ایک جملہ میں کہتا ہوں، میں مسند آزار بھی پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے، صدا فرماتے جب میں اپنی قبر شریف سے اٹھ کر آؤں گا نا سبحان اللہ، تو کہتے ہیں 1000 غلام میرے گرد طواف کر رہے ہوں، یطوفون علی الف خادم، اور جو میرے گرد یعنی حضور کو جو پروٹوکول دیں گے وہاں پر اللہ کی طرف سے، جو نوری مخلوق جو حضور کو لے کر آئے گی میدان محشر، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو حضور کو لے کر آئیں گے مزار شریف سے آگے خدام جو آئیں گے، سرکار فرمایا یطوفون علی میرے گرد گھوم رہے ہوں.
پتا ہے جو میرے گرد گھوم رہے ہوں گے ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے رات کے اندھیرے میں جواہرات کو فرش پر پھینکا جائے. جواہرات سے کمرہ کیسے چمکتا ہے؟ فرمایا ایسا چہرہ ان کا چمک رہا ہوگا. اصل میں چہرہ ان کا نہیں، وہ حضور کے قدم کو دیکھ رہے ہوں گے اور ریفلیکٹ ہو رہا ہوگا اور چہرہ چمک رہا ہوگا. اس وقت امام احمد رضا کہتا کیا منظر ہوگا یار، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت میں لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رضا. ٹھیک ہے، نہیں تو کیا سمجھایا ابھی؟ آگے بڑھا رہا ہوں. کیا سمجھایا؟ کیا سمجھایا ابھی؟ سلام کے بغیر کوئی نہ جائے. ایک شیخ ایسا سلام کو سلام پیش کر کے جائے. ایک شیخ پڑھے، ایک شیخ سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام. آمد سے روشن زمانہ ہوا، جس کی آمد سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. انبیاء اولیاء سب صلاتی بنے، انبیاء اولیاء سب صلاتی بنے. عرش اعظم کے دلہا پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. تمام مبارک لکھی ہوئی ہے سورہ فاتحہ کی. بھائی موقع مل دیکھ لیا کرو، کوئی موقع مل ہوتا ہے. سبحان اللہ. یا اللہ تمام حاضرین کے حاضری قبول فرما. میں نکمہ سب کی ترجمانی نہیں کر سکتا. مولا جو نیک پارسا اشراف ہیں ان کے سب کے تمام کی حاضری قبول. بیماروں میں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. پریشانی کو دور فرما. روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما. مولا کریم جن کی بچیاں ہیں اچھے پاکیزہ رزق بخش. مولا کریم جن کے بیٹے ہیں ان کے بیٹوں کو مولا کریم غیرت اور نیچے شرم حیا اور اپنے محبوب کے اخلاق کا حصہ. جو بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اللہ علم نافع عطا فرما. اس پورے ملک پر خاص طور فرما. اس افواج پاکستان، رینجرز، پولیس، اس ملک کے سیاستدان، ٹیچر، استاذ، طلباء، تاجر، ہر مزدور، ہر شہری پر خدا کریم بلا شریک کے صدقے کرم و فضل. پاکستان کو سلامتی عطا فرما. کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر خاص طور تمام عالم اسلام پر فضل فرما. میرے آقا جس شہر میں پیدا ہوئے یا اللہ مکہ کی حفاظت فرما. جس شہر میں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں مدینہ منورہ کی حفاظت فرما. راج فرمائی یا اللہ قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما. سخی کے دربار میں کھڑے ہیں مولا کریم تمام صالحین نیک پارسا لوگ یہاں موجود ہیں. ان کے سب سے جو بھائی اپنے دل میں دعاؤں کو رکھتا تھا، میں نکمہ ان کی کیا ترجمانی کرتا ہے. نیک لوگ کے سب سے مولا کریم تمام کے دل اور رازوں کو جانتا ہے. مجھ سمیت مولا کریم تمام کے دل میں پوشیدہ چیزیں اور جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو ہم مانگ بھی نہیں سکتے نہ مانگنا آتا ہے، لیکن تو جانتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے، تو اپنے محبوب کے سب کے بن مانگی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعلینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طوفان، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کلمہ طیبہ زور سے نہیں لیکن توجہ کے ساتھ. کتنی آواز سے پڑھیں مجھے نہیں پتا.
توجہ سے پڑھیں. کیا آپ پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ شریف توبہ کے لیے سے پڑھ رہے ہیں, اللہ عثمان کے لیے پڑھ رہے ہیں. اللہ بغیر کپڑے کے, کپڑوں کا محتاج نہیں, اس کپڑوں کے بغیر بھی وہ ہمیں سب جانتا ہے. کپڑوں سے ہم اس ڈالے نہیں چھپ سکتے. سر کی آنکھوں کو بند کیجئے, دل پر توجہ کریں. ہمیشہ اسلام پر زندہ رہنے کی نسل قیامت تک ہماری اسلام پر رہیں, اور سرکار کی وفادار رہیں. ہماری زبان کفر سے, بدعات سے, شرک سے پاک رہیں, اور اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے. اس نیت کے ساتھ سمجھ کر, سوچ کر, ذکر میں سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتک یا ایک منٹ